بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بدون اصلاح کے خواہ دوسرے محاسن اور فضائل پیدا ہو جائیں مگر آدمیت پیدا ہونا مشکل ہے۔ دیکھیے، گھوڑا سب میں شریف جانور ہے، لیکن اس کو اگر سدھایا نہ جائے ہرگز کام نہیں دے سکتا، خطرہ ہی رہتا ہے، مگر باوجود اس کے اصلاح کی طرف لوگوں کو بالکل توجہ نہیں۔ ہاں، ولایت، قطبیت، غوثیت، بزرگی اس کی تلاش ہے۔ ایک مولوی صاحب گنگوہ سے یہاں پر آئے تھے، نیک آدمی ہیں، بزرگوں کی حکایات خوب بیان کرتے ہیں، مگر اپنے متعلق ان کے یہاں کچھ نہیں، اپنے سے بالکل بے فکر۔ حالانکہ انسان کو پہلے اپنی فکر ہونا ضروری ہے۔ لوگوں سے میری یہی لڑائی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دوسروں کی فکر میں ہر وقت پڑے رہتے ہو، اپنی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنے کو تو کامل مکمل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ وہ راہ ہے کہ ساری عمر بھی اگر اس میں کھپا دے تب بھی تھوڑا ہے۔ اسی کو مولانا روم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اندریں رہ میں تراش و میں خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی فکر کرنے کو اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ دوسروں کی فکر کی بجائے پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے، میری اصلاح ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے اعمال درست ہو جائیں، میرے اندر انسانیت پیدا ہو جائے، میرے اندر حس اور احساس آ جائے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ جب تک اپنی فکر نہ ہو، دوسروں کی فکر سے کیا ہوگا؟ دوسرے تو ٹھیک ہو جائیں گے لیکن خود کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ دوسروں کی گٹھڑی کی حفاظت میں اپنے جوتے گنوا دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ دین سب سے پہلے میرے لیے ہے۔ قو انفسکم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس کے بعد پھر گھر والے ہیں، اس کے بعد پھر رشتہ دار ہیں، اس کے بعد پھر پوری امت ہے۔ سب کی فکر ہونی چاہیے، فکر سب کی، لیکن اپنے آپ کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی فکر، ہر عمل اپنی ذات سے شروع کریں، ہر عقیدہ اپنی ذات سے شروع کریں، ہر اصلاح اور ہر اخلاص اور ہر اخلاق، جس چیز کو بھی آپ لیں اس کا آغاز اپنی ذات سے ہونا چاہیے۔ دوسروں کی ذات سے اگر آپ شروع کریں گے تو دوسروں کو بھلا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اپنی ذات تو خالی اور کوری رہے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آج پوری امت میں جو بگاڑ ہے، پوری امت میں جو بگاڑ اور فتنہ اور فساد ہے، اس کا سبب یہی ایک ہے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ کرنا، اپنے آپ کو نہ سوچنا، دوسروں کی فکر کرنا۔ آج پوری امت اس ایک نقطے پر متفق ہے، کہیں بھی آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا، ہر گھر میں فساد اور بدامنی ہے، ہر شہر میں فساد اور بدامنی ہے، ہر انسان مضطرب اور پریشان ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ آپ کو اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ملے گی۔ یہی بات آپ جہاں بھی چلے جائیں، اس وقت پوری امت مجموعی طور پر پریشان ہے۔ کوئی گھر دیکھ لیں، کوئی فرد دیکھ لیں، کوئی جماعت دیکھ لیں، کوئی ملک دیکھ لیں، کوئی بستی دیکھ لیں، کوئی صوبہ دیکھ لیں، کوئی شہر دیکھ لیں، آپ جہاں بھی جائیں گے مجموعی طور پر آپ کو پریشانی ملے گی، بے سکونی ملے گی، بدامنی ملے گی، آفات ہی آفات ملیں گے۔ اب پوری امت اس فکر میں ہے کہ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے، یہ پریشانیاں کیسے دور ہوں گی، یہ مشکلات کیسے ختم ہوں گی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی سوچ کے تحت کام شروع کر دیا، لیکن جو دوا کی مرض بڑھتا گیا، صورتحال یہ بن چکی۔
اب کسی نے کہا کہ جناب پوری امت کا سب سے بڑا مسئلہ اقتصاد کا ہے، معیشت کا ہے، معیشت ٹھیک ہو جائے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے معیشت کی بہتری کے لیے، اقتصاد کو اور بہتر بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا۔ آج اقتصادیات نے جتنا ترقی کی ہے شاید کسی دور میں اس کا تصور بھی ہوا ہو، لیکن اقتصادی ترقی کے باوجود، معیشت اور تجارت کے مستحکم ہونے کے باوجود پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ماہرین اقتصاد اب انہی کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو سب سے زیادہ مضطرب اور پریشان نظر آئیں گے۔ معیشت اور تجارت پر جن کا پورا دبدبہ اور رعب ہے اور ان کے ہاتھ میں ہے پوری معیشت، اور جناب وہ پیسہ کمانے میں دیر نہیں لگاتے، بڑا پیسہ لیکن آپ ان کے پاس جائیں وہ آپ کو سب سے زیادہ مضطرب اور پریشان دکھائی دیں گے۔ تو جن لوگوں نے اقتصاد کو مسئلہ سمجھا، پریشانی ان کی بھی ختم نہ ہوئی۔ ایک اور طبقہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا جی تعلیم اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تعلیم جتنا عام ہوگی اور جتنا پھیلے گی تو بس سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ چنانچہ تعلیم کے نام پر پوری دنیا میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے، اور کھیل کو بھی اقتصاد کی نظر کر دیا، بہترین ذریعہ معاش بنا لیا، اور آج تعلیم کے نام پر جو پیسہ کمایا جا رہا ہے شاید کسی اور تجارت اور کسی اور کاروبار میں اتنا سرمایہ کسی کو ملتا ہو، شاید والی بات ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں جتنے سکول ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اور جتنی اکیڈمیاں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، جا کر پوچھیں کتنا بہترین ذریعہ معاش ہے۔ اور اب تو میں نے سنا ہے کراچی میں اور بڑے شہروں میں ایسے ادارے قائم ہو گئے ہیں، وہ تربیت دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے شہر میں کس طرح سکول و کالج قائم کر کے سارے لوگوں سے ان کا سرمایہ لوٹنا ہے، اس کی تربیت دی جاتی ہے باقاعدہ۔ کس طرح آپ ان کو ایک ظاہری نقشہ دکھائیں اور ان کو سبز باغ دکھائیں اور جناب تعلیم کے نام پر سب کچھ ان سے لوٹ لیں۔ اس کے لیے باقاعدہ اچھا لاکھوں روپے اس پر لگتے ہیں جی، وہ بھی یہی فن سکھاتے ہیں نا، تو ایسے فن کوئی تھوڑا دیتا ہے۔ اب پہلے 8-10 لاکھ روپے ان کو دو جی، وہاں سے سیکھ کر کے اور پھر ادھر آ کر لوٹو۔ باقی تعلیم کیا ہے سب کو پتہ ہے جی، سب کو پتہ ہے۔ یہ تعلیم سے جو ہمارے ہاں رائج ہے، اس تعلیم سے نہ تہذیب آ رہی ہے، نہ اخلاق ٹھیک ہو رہے ہیں، نہ اعمال درست ہو رہے ہیں، نہ بڑے چھوٹے کا ادب آ رہا ہے، نہ ماں باپ کا پتہ ہے، نہ بہن بھائیوں کے حقوق کا پتہ ہے، کسی کا احترام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک مثال تو اس کو کوئی پیش کرے۔ باقی یہ جو لباس ہے اور یہ جو کھانے پینے کے ڈھنگ رنگ ہیں، یہ اس کی وجہ سے نہیں، یہ دوسری طرف سے جو تہذیب کی یلغار ہے، تہذیبی یلغار، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ پہلے ٹیلی ویژن تھا، اب موبائل آ گئے، موبائل میں یہ سارے نقوش پیش کیے جا رہے ہیں، لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے اپنے اوپر اس کو فٹ کر رہے ہیں اور اس کو ڈھال رہے ہیں جی، وہاں کی تہذیب کو۔ یہ پینٹ پتلون پہن لینا اور بالوں کو سنوار لینا اور جناب بوٹ پہن لینا، یہ کوئی تعلیم کا نتیجہ اور اثر یہاں تک کون اس کو سمجھے اور اس کو مانے؟ تعلیم کا اثر تو زبان سے ظاہر ہونا چاہیے، تعلیم کا اثر تو آنکھوں سے ظاہر ہونا چاہیے، تعلیم کا اثر تو ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پاؤں سے، ہمارے دل و دماغ سے عیاں اور نمایاں ہونا چاہیے۔ وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ آپ جا کر کے دیکھ لیں، جب لڑائی ہوتی ہے اور ہنگامے ہوتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ اور کیا انجام ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے لوگ کس طرح لڑتے اور کس طرح اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو۔ تو بہرحال کسی نے تعلیم کو بنیادی مسئلہ سمجھا اور اس کے لیے محنت اور کوشش شروع کر دی۔ مختلف سوچیں، مختلف خیالات۔ کسی نے کہا جی گھر عمدہ ہو، اعلیٰ ہو اور محل بن جائے جی، اس میں آسائش اور راحت کا سارا سامان جمع ہو جائے، بس پریشانی ختم ہو جائیں گی۔
چنانچہ انہوں نے اس پہ زور لگایا، بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں قائم کر دیں اور کھڑی کر دی، سکون پھر بھی نہ آیا، پریشانیاں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام پریشانیوں کا حل ارشاد فرمایا، اور وہ ہے اصلاح نفس۔ اس کے لیے بڑے عجیب الفاظ، بڑا عجیب اسلوب اختیار فرمایا۔ فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، ہر انسان کے جسم میں چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو ساری پریشانیاں ختم، ساری مصیبتیں ختم۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب وہ بگڑ جائے گا تو پھر ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ تم تعلیم قائم کر، تعلیم کے ادارے بنا لو، تم معیشت اور اقتصاد کو ترقی دے دو، اور تم بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بنا لو، تم بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جاؤ، اور جناب بڑے بڑے مناصب تمہارے قدموں کے نیچے، بڑی بڑی گاڑیاں تمہارے پاس، لیکن اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر جسم کا وہ ایک ٹکڑا فاسد ہے، خراب ہے، تو پھر تمہارے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ انہی گاڑیوں میں، انہی محلات میں، اور انہی تعلیمی اداروں میں، اور انہی اقتصادیات میں، اور اسی معیشت میں، ساری دولت کے باوجود تم پریشان ہی رہو گے، مضطرب ہی رہو گے، تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ وہ کیا ہے جی؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ تمہارے جسم میں دل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کی اصلاح کر لو۔ اب اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کر لو، اس دل سے غیر کی محبت کو نکال دو، اس دل میں نیکی اور تقوی کے جذبات پیدا کر لو، صبر اور شکر کے جذبات سے اس کو لبریز کر دو، صبر کی دولت اور شکر کی دولت یہ اس دل کو دے دو، اور قناعت کی دولت اس دل کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں ان تمام اچھے اخلاقوں سے اپنے دل کو آراستہ کر لو، اور جتنے بھی رذائل ہیں، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، حسد ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، اور یہ جو میں کی چاہت ہے، عجب بینی ہے، خود پسندی اور خود غرضی ہے، بس ہر جگہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ فرمایا جب تک یہ گندگیاں دل سے نہیں نکلیں گی اصلاح ممکن نہیں ہے جی۔ اور اصلاح کے لیے حضرت حکیم الامت نے فارمولہ آپ کو سمجھا دیا۔ فرمایا گھوڑے کو دیکھ لو، کتنا شریف جانور ہے، لیکن جب تک اس کی تربیت نہ ہو، اس کا تزکیہ نہ ہو، اس کی اصلاح نہ ہو، اس سے خطرہ رہتا ہے نقصان نہ پہنچ جائے، اور یہ کوئی بھی کام نہیں دے سکتا۔ ہاں اب اس کی تربیت کریں، اس کا مزاج ٹھیک کریں، پھر اس سے خوب کام لیں۔ پوری امت نے گھوڑے سے جتنا کام لیا شاید کسی جانور سے لیا گیا ہو، اور آج تک کچھ عرصہ پہلے تک تو ہم سب نے دیکھا ہمارے روڈوں پر گھوڑے، ٹانگے گھوڑے چلتے تھے، اب یہ رکشوں نے اس کی جگہ لے لی۔ اس کے باوجود آپ دیکھ لیں گھوڑا کہاں کہاں کام آ رہا ہے جی۔ آج بھی گھوڑے کی مالیت، قدر و قیمت اور اس کے جو فوائد ہیں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس اور فوج سے جا کر کے پوچھ لیجئے گھوڑا کیسا جانور ہے۔ تو جب گھوڑا کام نہیں دے سکتا تو یہ انسان چاہے جتنا شریف بن جائے، جب تک اس کی تربیت نہ ہو، اس کا تزکیہ نہ ہو، اصلاح نہ ہو، فرمایا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ گنگو سے ایک مولوی صاحب آ گئے، بہت نیک آدمی بھی تھے، اور جناب اکابر علماء کی حکایات بھی بیان کرتے تھے، لیکن اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں تھی۔ میرے شیخ اور پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی بارہا فرمایا کرتے تھے، کئی مرتبہ میں نے سنا، فرمایا کہ ساری زندگی میرے ساتھ بیٹھے رہو، تم میری باتیں سنتے رہو، فرمایا ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اصلاح کا تعلق قائم نہیں کرو گے، نسبت نہیں بناؤ گے، اپنے دل کا تزکیہ اور اس کی فکر نہیں کرو گے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے یہ بیٹھنے سننے سے کیا ہوتا ہے، سنا اور چلے گئے، سنا اور چلے گئے۔